بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کی۔ 3 صفات کا ذکر ہم کر چکے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو متقین ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور ان کی صفت بیان کی، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کتب جن کا نزول ہوا، تورات، زبور، انجیل، اور مختلف انبیاء علیہ السلام پر جو مختلف صحف کا نزول ہوا، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں اور آج بائبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ تورات ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ کی پہلی 4 کتابیں جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل ہے، ان میں کون سی بات ایسی ہے جو اپنی اصل صورت میں آج تک موجود ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو تحریف ہو چکی ہے؟ کیونکہ قرآن بیان کر چکا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے؟ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ اگر تو بائبل میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی تائید قرآن بھی کر رہا ہو، اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہو، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز اپنی اصل صورت میں آج تک موجود ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز بائبل میں ہم دیکھیں کہ قرآن اس کو ریجیکٹ کرے یا اس کے خلاف بتائے کہ یہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز تحریف شدہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ قرآن اس پر خاموش ہے، نہ قرآن نے اس کی تائید کی ہے اور نہ تردید کی ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی اس پر خاموش رہیں، نہ اس کی تردید کریں اور نہ اس کی تائید کریں۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بہت پیارا اشارہ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، کیونکہ قرآن نے بیان کیا کہ جو متقین کی صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا یا کوئی نئی کتاب اس کا نزول ہونا ہوتا، تو اللہ فرماتا متقین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا، اس پر بھی لائیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور اس پر بھی لائیں جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ تو لہٰذا اس آیہ کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقین جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرق ہے کہ کون یقین رکھتا ہے اور کون بس مانتا ہے۔ یعنی عام جو مسلمان ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمارا یقین، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کا ہمارا دنیا میں رہنے کا رویہ ہے، جو ہمارا برتاؤ ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، ہمیں بالکل خیال نہیں گزرتا کہ ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم یقین نہیں رکھتے، بس مانتے ہیں۔ لیکن جو متقین ہیں ان کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ پھر اعمال جب کرتے ہیں تو وہ اعمال بھی اس انداز کے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کے اعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص جس کو صبح حکم ہے کہ پھانسی ہونی ہے، اس کو یقین ہے کہ صبح میں نے مر جانا ہے، صبح میرا آخری دن ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، صبح ہماری دوبارہ زندگی جو ہے وہ ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن جس طرح ہم سوتے ہیں، ہم نماز قضا کر کے سو جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں توبہ کیے بغیر اس سے سو جاتے ہیں، لیکن کہنے کو ہمیں یقین ہے آخرت پر کہ ہم نے آخرت کے اندر حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور ہمیں یقین ہے پتہ نہیں صبح ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو پھانسی ہونی ہے اس کو بھی یقین ہے، تو اس کو نیند ساری رات نہیں آئے گی، لیکن ہم آرام سے سو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے یقین میں اور نہ یقین ہونے میں۔ تو لہٰذا جو متقین ہیں ان کا
جو رات اور دن بسر ہوتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ آخرت کا دن ہے، لہٰذا وہ اعمال کیے جائیں جس کا ہم حساب دے سکیں، اور وہ اعمال نہ کیے جائیں جس کا ہم حساب آخرت میں نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو صفات بیان ہوئیں قرآن پاک میں اس کا حامل بنائے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔